لاسٹ چیز یہ ہے کہ ایک ایسا نام جو آپ کی تاریخ میں کتابوں کا حصہ نہیں بنا، بہت کم لوگ آپ لوگوں کے دادا دادی اس نام سے واقف ہوں گے، اور وہ بھی جو 70-80 سال کے ہوں، بزرگ ہوں۔ اب ہوا کیا کہ ایک تحریک خاکسار موومنٹ چلی تھی برصغیر میں، جس کو لیڈ کرتے تھے علامہ المشرقی، بڑے ریجڈ قسم کے اور بڑے سخت ویوز والے وہ عالم تھے، اور خاکسار تحریک کو لیڈ کرتے تھے۔ اس کے اندر انہوں نے وہ بیلچہ ان کا انتخابی نشان ہوتا تھا، اور وہ جہاں پر کوئی مسئلہ ہوتا تھا بیلچے لے جاتے تھے سارے مسلمان گاؤں دیہات کے، اور وہ کوئی پل بنا دیا، کوئی سڑک سیدھی کر دی، اس طرح کے معاملات کیے۔ اس پہ منظر گوپالی ہندوستانی شاعر میں بڑا خوبصورت شعر آج بھی مودی کو ٹارگٹ کر کے انڈیا میں بولا، اور میں خود حیران ہوتا ہوں، کہتا ہے کہ اونچے اونچے ناموں کی تختیاں جلا دینا، ظلم کرنے والوں کی کرسیاں جلا دینا، در بدر بھٹکنا کیا دفتروں کے چنگل میں، بیلچے اٹھا لینا، ڈگریاں جلا دینا، کہ جو مسلمانوں کو نوکریاں نہیں دی جاتی تھیں، اور یہ سارا سلسلہ تھا۔ ہوا کیا کہ اس خاکسار تحریک میں ایک جانثار تحریک انہوں نے تیار کر دی۔ یہ 1940s کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اور یہ لیٹ 1930s کی 35 آنورڈز انہوں نے اندرون خانہ تیار کی۔ وہ اپنے اسکاؤٹس اور اس طرح کے لوگوں کی تیاریاں کرتے تھے۔ تو سکندر حیات جو اس وقت کا گورنر یا وزیر اعلیٰ تھا پنجاب کا، وہ ٹاؤٹ تھا انگریزوں کا، ان کی گورنمنٹ کا۔ بادشاہی مسجد سے نماز پڑھ کے علامہ المشرقی نکل رہے تھے، بہت قابل غور بات ہے، اس چیز نے پاکستان بنایا تھا۔ وہ اتر رہے سیڑھیوں سے، اور سکندر حیات came to him and he said کہ مولوی صاحب میں سنیا تسی کوئی جانثار موومنٹ بھی چلائی بیٹھے ہو؟ تو یس الحمدللہ۔ اچھا کتنے تہاڈا کوئی جانثار نظر نہیں آتا پہ؟ تو انہوں نے اونچا سے آواز لگایا کہ جانثار نمبر 326۔ اتنے میں بادشاہی مسجد کی مینار کے پاس ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے چھلانگ ماری، نیچے سیڑھیوں پہ چھلانگ ماری، اور اس کے گوڈے گٹے جو ہیں وہ ٹوٹ گئے، اور اس نے کہا حاضر جناب۔ تو سکندر حیات صاحب کی زمین کے نیچے، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور he rushed towards the viceroy and he said کہ مہاراج یہ 1857 کی تاریخ کو دہرانے کے چکر میں مولوی اسے پکڑو، اس کی تحریک پر پابندی لگاؤ۔ اب ہوا کیا کہ 19 یا 20 مارچ 1940 کو منٹو پارک میں علامہ المشرقی کا جلسہ تھا، اور اس سے کچھ دنوں پہلے وہ گرفتار ہو گئے۔ قائد اعظم نے موقع پہ چوکا مارتے ہوئے 23 مارچ 1940 کو اسی منٹو پارک میں مسلم لیگ کا جلسہ رکھ دیا، کیونکہ جو ایک ریجڈ اور ایکسٹریم قسم کا فالوور تھا مسلمان علامہ المشرقی کا، وہ انتظار میں تھا کہ who would be there to lead us, who would come forward now، کون بندہ ہے جڑا سامنے آئے گا ہوں۔ قائد اعظم سوڈا بن کر میں حاضر۔ اب قائد اعظم تو بڑا ڈپلومیٹک قسم کے آدمی۔ اب ہوا کیا کہ سارا مجمع، لاکھوں کا مجمع لگ گیا، مسلم لیگ کا اپنا مجمع تھا، اور علامہ المشرقی کا مجمع، اور پھر سمپتھی مسلمانوں کی کہ بھئی دیکھیں ایک بندہ فوت ہوتا ہے اس کے جنازے میں 600 بندہ آتا ہے، وہی بندہ اگر گولی لگنے سے شہید ہوتا ہے تو اس کے جنازے میں 6 لاکھ بندہ آتا ہے۔ تو سمپتھی، وہ سارے مسلمان آ گئے۔ اب ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے، لانگ ٹرم میئرز کیا ہوتے ہیں، اور عقل مند لیڈر کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاس 2 آپشنز تھے۔ نمبر 1 کہ he would say کہ بھائی یہ جناب ہمارے المشرقی صاحب اریسٹ ہو گئے، لہذا جب تک یہ رہا نہیں ہوتے تو ہم سارا ہندوستان بلاک کر دیں گے، جلا دو، گھرا دو۔ لیکن نہیں، قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے اس وقت ان لاکھوں کے مجمع سے مسلمانوں سے ایڈریس نہیں کیا، دیوار کے پیچھے چھپے ہوئے وہ پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کرنے والے اس انگریزوں کے ٹاؤٹ سے ایڈریس کیا، اور کہا کہ وینیزویلا بھی ایک ریاست بنی ہے ریسنٹلی، اور وہاں پر بھی ایک ہی اسکول آف تھاٹ تھا اور ایک ہی کرسچن ریلیجن کے لوگ تھے، لیکن ان کا کلچر تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا۔ آپ غور کریں، ان کا کلچر ڈیفرنٹ تھا، لہذا انتشار کی بو آ رہی تھی
تو اسے ایک علیحدہ ریاست بنا دیا. Therefore, there should be a separate homeland for the Muslims in the subcontinent, تاکہ یہاں انتشار سے بچا جا سکے, کیونکہ وہاں تو صرف کلچر کا مسئلہ تھا. یہاں تو ہندوز اور مسلمانوں میں قوم, خطے, قبیلے, کاسٹ, creed, norms, culture, tradition, religion, ہر چیز کا مسئلہ ہے. یہاں تو جس گائے کو آپ ذبح کر دیتے ہیں وہ گو موتر کو پوتر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب کرونا کا علاج ہی ہے. تو کیسے یہ سروائیو کر پائیں گی دو قومیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ آپ ان کے بھگوان کو ذبح کر رہے ہیں, تو دنگے تو ہوں گے. لہذا there should be a separate homeland. اور اس طریقے سے قائد اعظم کی وہ کنونسنگ پار تھی جس نے پاکستان کو بنایا. تو وہ قائد اعظم کی اس کنونسنگ پار کے پیچھے دو رول جن لوگوں کا تھا, نمبر 1 بات سر سید کی وہ علی گڑھ تحریک. آپ سمجھ رہے ہیں کہ لانگ ٹرم وائز ان کے سیمینارز, ان کے جلسے, خلافت موومنٹ کے جلسے, تحریک خلافت کے, جنگ آزادی کے جلسے, بھگت سنگھ کی تحریک, کمانڈر بوسے کی تحریک, ان کی آرم سٹرگلز, اور پھر علامہ المشرقی کی خاکسار تحریک, پھر پاکستان بنا. تو یہ جدوجہد اگر فلسطین کے معاملے میں بھی اسی طریقے سے مسلمان جاری رکھیں گے کہ میں نے اگر بی ایس آنرز کرنے کے بعد سی ایس ایس کے لیے اپلائی کرنا ہے کہ میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں جاؤں گا یا میں فورن آفس میں جا کے اسٹرانگ لابی بناؤں گا دوسرے ممالک میں فلسطین کے لیے کہ اقوام متحدہ میں بولو, میں اس نیت سے فوج میں جاؤں گا کہ جب میں جنرل آفیسر بنوں گا تو میں کوئی دبنگ فیصلے کروں گا. میں اس نیت سے سیاست میں جاؤں گا کہ میں اگر وزیر اعظم بنوں گا تو پھر میں سوچوں گا نہیں, پھر میں کشتیوں کو جلانے کا حکم دے دوں گا لیکن واپسی کا رخ نہیں کروں گا. اس نیت سے اگر آپ آنے والی نسل کی تربیت کرنا شروع کر دیں تو میں یہ آخری جملہ بول رہا ہوں کہ میں اس بات کی گارنٹی تو نہیں دے سکتا کہ ہم شاید وہ خوش نصیب ہوں جو مسجد الاقصی میں جا کے نماز ادا کر سکیں فلسطین میں, لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہی جدوجہد جاری رکھیں تو ہماری آنے والی نسلیں ضرور مسجد الاقصی میں جا کے نماز ادا کریں گے انشاءاللہ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. تھینک یو ویری مچ کہ آپ لوگوں نے